1% کاٹ کے باقی اس کو پے کر دی جاتی ہے. 10 دن بینک انتظار کرتا ہے, 10 دن بعد پشاور والے سے فل اماؤنٹ لے لی جاتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان دونوں کا جو فرق ہے کہ لاہور والے کو اس نے 1% کے حساب سے کم پے کیا, پشاور والے سے فل اماؤنٹ لی. ان دونوں کا فرق یہ بینک کا انٹرسٹ ہے. صحیح سود کا صحیح متبادل یہ ہوگا کہ لاہور والے کو فل 1 لاکھ ملے, پشاور والے سے بھی 1 لاکھ ہی وصول ہو اور اس کے باوجود بینک کمائے. اگر اس طرح کا کوئی نظام ہے تو وہ سود کا صحیح متبادل ہے. اگر اس شرط سے نہیں گزر سکتا تو وہ سود کا متبادل نہیں بن سکتا. وہ ہر قسم کے قرضے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اور یہی نتیجہ ہوگا کہ آپ اس کو ایک قرضہ تو آپ اس پہ دے سکتے ہیں, دوسرا قرضہ نہیں دے سکتے. ایک جگہ پر اپلیکیبل ہے, دوسری جگہ سے سرے سے فیل ہو جاتا. میری بات سمجھ آ گئی؟ اس شرائط کو ذہن میں رکھنا, کیونکہ میں اس کو آخر میں جا کے اپلائی کروں گا. اس کے بعد مسئلہ ہے کنفیوز ڈیفینیشن آف انٹرسٹ کا. یہ جو ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں یہ مائکروسافٹ انکارٹا انسائکلوپیڈیا کی ہے, اور میرے خیال میں یہ بڑا اتھینٹک انسائکلوپیڈیا ہے. مائکروسافٹ کمپنی اس وقت دنیا کی مشہور ترین کمپنی ہے. بلین اینڈ بلین ڈالرز کے ان کے اثاثے ہیں, اور جو ان کا کام ہوتا ہے ان کے برابری کا کام شاید ہی کسی کا ہوتا ہے. ان کی ڈیفینیشن ہے, یہ صرف کٹ پیسٹ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو کلر تبدیل ہوئے ہیں انٹرسٹ اور کیپٹل کا, یہ کلر میں نے تبدیل کیا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ڈیفینیشن ہے انٹرسٹ پیمنٹ میڈ فار دا یوز آف اندر پرسنز منی. انٹرسٹ کیا چیز ہے؟ پیمنٹ میڈ فار دا یوز آف اندر پرسنز منی. لیکن پھر آگے کیا لکھتے ہیں؟ ان اکنامکس اٹ از ریگارڈیڈ مور اسپیسیفکلی ایز اے پیمنٹ میڈ فار کیپٹل. پیمنٹ میڈ فار کیپٹل. اب غور کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں یا جتنے آپ کے اثاثے ہیں یہ 2 قسم کے ہیں, یا آپ کے اپنے ہیں یا آپ نے کسی سے قرض لے رکھے. ان دونوں کو کیپٹل کہا جاتا. انہوں نے لون کیپٹل کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے آل کیپٹل کا ذکر کیا ہے. اب آگے جاتے ہیں. The use of term capital, not loan, confuses interest with profit. It confuses interest with profit. یہ بہت اہم بات ہے. ڈیفینیشن, میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر ڈیفینیشن کے لیول پہ کوئی چیز غلط ہو جائے تو اس کے بڑے شدید کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, بہت ہی خراب کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں یہ بات بتاؤں گا. اٹ ول بی مور کلیئر آن نیکسٹ سلائیڈ. یاد رکھیں کہ انہوں نے ٹرم کیپٹل یوز کیا ہے, انہوں نے لون کیپٹل یوز نہیں کیا. اس سے مسئلہ جو بن رہا ہے وہ لائبلٹیز اور آنر ایکوٹی کا بن رہا ہے. اکاؤنٹنگ کے جن دوستوں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے وہ ذرا متوجہ ہو جائیں. لائبلٹیز آر ڈفرنٹ فرام آنر ایکوٹی. میرے خیال میں خاص طور پہ اکاؤنٹنگ والے دوست مانیں گے, بیکاز دیئر اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ از ڈفرنٹ. لائبلٹی کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ آنر ایکوٹی کی طرح کبھی نہیں ہوتی. لائبلٹی مزید liability on interest which is predefined, fixed and always positive. یہی ہوتا ہے, predefined ہوتا ہے, fixed ہوتا ہے, always positive ہوتا ہے. honor equity کا کیا حال ہوتا ہے؟ honor equity earns profit which is variable and may even be negative. ضرور نفع ہو, نقصان بھی ہو سکتا ہے. liability کو کبھی نقصان نہیں ہوتا, honor equity کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی رینٹ بھی تو پری ڈیفائن ہوتا ہے, فکسڈ ہوتا ہے, آلویز پازیٹیو ہوتا ہے. لائبلٹی نیور شیئر دا رسک ان بزنس. ابھی تھوڑی دیر پہلے سر عاطف نے کہا کہ جو آدمی ایک چیز رینٹ پہ دیتا ہے تو ذمہ داری اس کی رہتی ہے. میں نے گھر کرائے پہ دیے, گھر گر گیا ہے, ذمہ داری جس نے کرائے پہ لیا اس کی نہیں ہے, میری ہے. لائبلٹی پہ میں نے کسی کو قرض, سود پہ قرض دے دیا ہے, پیسہ ضائع ہو گیا, اس کی غلطی سے نہیں ہوئی, ویسے ہی ضائع ہو گیا. وہ سود بھی دے گا اور وہ پیسے بھی دے گا. رسک میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے. لائبلٹی والا لائبلٹیز رسک شیئر نہیں کرتے. لون بہیو ایز ماسٹر اینڈ اکوٹی آنر اکوٹی اے سلیو آف آل ادر فیکٹرز آف پروڈکشن. یہ کیسے ماسٹر ہو جاتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے
کہ لونز آپ کو پتا ہے سب سے پہلے اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے، اس کو انٹرسٹ پیمنٹ، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ تم بھی گئے باڑ میں، نوکر بھی گئے باڑ میں، امپلائیز بھی گئے باڑ میں، سب سے پہلے مجھے دو گے، کچھ بچ گیا تو لے لینا. اور اس کے بجائے آنر اکویٹی کیا کہتے ہیں، ہر ایک کو محنت جا کے کرتا ہے، آنر ہر ایک کو محنت، خیر تم سب سے پہلے لے لو، کچھ بچ گیا تو میں لے لوں گا. یہ فرق ہے کہ یہ تمام پروڈکشن پروسیس میں آنر اکویٹی یہ سلیو کی طرح کام کرتا ہے، اور لائبلٹیز جو ہیں یہ ماسٹر کی طرح کام کرتا ہے. بدماشی والی صورتحال ہوتی ہے. معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک بات یہ میں بتاتا جاؤں کہ میں خود بینک کی سروسز کا یوز کرنے والا ہوں. میں نے جب ایم سی بی اے ٹی ایم سے اپنا ٹیلی فون بل پے کیا، مجھے پتا ہے مجھے کتنی سہولت ہو گئی، اور مجھے کتنا شکر گزار تھا میں بینک کا کہ میں بینک کے اندر جا کے میں نے اپنے مینیجر تک کا شکریہ ادا کیا. ہمارا کام ڈیئر یہ ہے کہ بچہ ہے گندا ہو گیا گندگی سے، ہم نے گندگی دور کرنی ہے اور بچے کو رکھنا ہے. میں صرف گندگی کے خلاف ہوں. یہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں. بزنس شروع کیا گیا جی 1000 روپے سے، آنر نے اپنے 1000 روپے سے بزنس شروع کر دیا. آنر اکویٹی یہاں پر انٹری ہوتی ہے، میرے خیال میں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، انٹری یہاں پر ہوتی ہے. آنر اکویٹی 1000 روپے بڑھتی ہے اور وہی 1000 روپے اس کے ایسٹ میں بڑھ جاتے ہیں، یہاں کوئی انٹری نہیں ہوتی. پھر دوسرا ٹرانزیکشن ہوا، 500 روپے اس نے بینک سے لون لے لیا. انٹری کہاں ہوتی ہے؟ یہاں نہیں ہوتی، یہاں ہوتی. میں نے کہا اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ مختلف ہے، اس کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ مختلف ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں لائبلٹی اور آنر اکویٹی کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ مختلف ہے. مزید 1 سال گزر گیا، 100 روپے انیٹ، ذرا یہ دیکھیں، net profit of ₹100 was earned after first year. 1 سال کے آپریشن ہوئی، 100 روپے کا نیٹ پروفٹ. نیٹ پروفٹ کا مطلب یہ کہ لائبلٹی کو پہلے سے پے کر دیا گیا ہے، لائبلٹی کو پہلے سے پے کر دیا گیا، انٹرسٹ پے ہو چکا ہے. اس کے بعد کچھ بچا تو 100 روپے آنر کو مل گئے اس کو، لیکن انٹرسٹ آلریڈی پے ہو چکا ہے. اور 1 اور سال گزرا، 50 روپے کا نقصان ہو گیا، تو نقصان بھی اس نے سارا خود ہی برداشت کیا ہے، اس کو پہلے سے پیمنٹ ہو گئی ہے. خدا کرے کہ یہ جیتے کہ ہارے اس کو پیمنٹ ضرور ہوگی. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور اسی لیے آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے. جو بات میں بتانا چاہتا ہوں غور سے سنیں میرے دوستو. سائنس کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول آپ روزمرہ زندگی میں، ایسے کوئی آسمانی اصول نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، آپ روزانہ زندگی میں یہی کرتے ہو. آپ کھانا کھاتے ہو نا، نمک زیادہ ہے، منہ میں نالا ڈالتے ہو نمک زیادہ ہے، اگلا والا کیا کرتے ہو، صرف روٹی کا لے لیتے ہو کہ نمک اس میں زیادہ ہے کہ اس میں زیادہ ہے. یہ سائنس ہے. سائنس سیپریٹس ویریبل، سائنس ویریبل کو الگ الگ کر دیتا ہے، ان کو کنفیوز نہیں کرتا، ان کو کنفیوز نہیں کرتا. میں چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، 2 نمبر کو آپ نے جمع کیا 20 آئے، بتاؤ وہ نمبر کون کون سے ہیں؟ 0 اور 20 ہو سکتے ہیں، 1 اور 19 ہو سکتے ہیں، 2 اور 18 ہو سکتے ہیں، 3 اور 17 ہو سکتے ہیں. کتنی پاسبلٹیز ہیں؟ غلطی یہ ہے کہ ڈیفینیشن اس جگہ کی دینی چاہیے، اس جگہ کی دینی چاہیے، یا یہ خود بخود ڈیفائن ہو جائے گا. اور جب آپ انٹرسٹ بتائیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ لائبلٹیز کو انٹرسٹ پہ ہوتا ہے، اس کو پروفٹ پہ ہوگا. آپ کو اس طرح ڈیفائن کر دینا چاہیے. آپ یہ جگہ کہتے ہو کہ اس کو انٹرسٹ ملتا ہے، جب آپ اس کو کہتے ہو تو مسئلہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو بھی انٹرسٹ پہ ہوتا ہے. وہ کس انٹرسٹ ہے؟ اس کے جو شدید کانسیکوینسز ہوتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر بعد مزید کلیئر ہو جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے اور یہ ٹیکنیکل فرق مسئلہ ہے. میں ایک بات بتاؤں، اگر میں اس چیز کی دیکھوں نا تو میں جب میں سائنس کو دیکھتا ہوں کہ وہ ویریبل کو کنفیوز کر رہا ہے تو پھر مجھے یہ سوال پوچھنے دیجئے کہ کیا اکنامک سائنس بھی ہے؟ ویریبل کو کنفیوز کر رہا ہے اور کہتے ہیں سائنس ہے. سائنس اس طرح ہوتی ہے. یہ پرابلم تھوڑی دیر بعد مزید آپ کے سامنے آ جائے گا. بہرحال ایک مسئلہ اب امپراپر جنرلائزیشن کا ہے. امپراپر جنرلائزیشن ایک ہوئی ہے اور وہ یہ ہمیں میرے خیال میں آپ سب نے یہ بات سنی ہوگی کہ انٹرسٹ ریٹ گرانے سے بینکوں سے پیسہ نکل جائے گا. بینکرز نے تو ضرور سنی ہوگی.